انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر اس سلسلے کو کمال بخشا، سلسلہ نبوت کو مکمل فرمایا۔ آپ کی نبوت اعلیٰ عرفہ اور میرے آقا کی نبوت کا زمانہ لامتناہی، مقام لامتناہی، زمان لامتناہی۔ جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے تو اب میرے نبی پر نبوت ختم، حضور آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت چلتی رہے گی، چلتی رہے گی قیامت کی صبح تک۔ میرے نبی کی نبوت قیامت کی صبح تک، میرے نبی کی نبوت قیامت کے بعد، میرے نبی کی نبوت پھر جنت میں، میرے نبی کی نبوت عالم برزخ میں، میرے نبی کی نبوت عالم محشر میں، میرے نبی کی نبوت ہے۔ حضور کو نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا گیا، اب کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش نہیں، حضور آخری نبی۔ زمان کے اعتبار سے بھی نبوت ختم، مکان کے اعتبار سے بھی نبوت ختم۔ شرق میں حضور کی نبوت، غرب میں حضور کی نبوت، بر میں حضور کی نبوت، بحر میں حضور کی نبوت، افریقہ کے جنگلوں میں نبی میرے آقا اب کلمہ چلے گا، میرے آقا کا ڈنکا بجے گا، میرے آقا کا رسالت ہوگی، میرے آقا کی نبوت ہوگی، میرے آقا کی کلمہ ہوگا، میرے آقا کا اذان ہوگی، میرے آقا کی نماز ہوگی، میرے آقا والی اب وہ نماز پڑھی جائے گی جس کے آخر میں میرے نبی پہ درود ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب فضاؤں میں، اب بر و بحر میں، اب کہکشاؤں میں، اب زمینوں میں، اب چاند پر، اب مریخ پر، اب مشتری پر، اب زحل پر، اب عطارد پر، اب یورنس پر، اب پلوٹو پر، اب دنیا کے تمام سیاروں پر، اب تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک نبوت چلے گی میرے آقا کی۔ نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام صحابہ، مقام صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت سورج کی طرح۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ نے کتاب لکھی، اس کا نام آفتاب نبوت۔ تفصیل کا وقت نہیں، میں تلخیص پیش کرتا ہوں۔ فرمایا 1,23,999 نبی اللہ نے بھیجے، ان سب نبیوں کی مثال ستاروں کی ہے، ان سب نبیوں کی مثال چاند کی ہے، ستاروں کی ہے۔ چاند اور ستارے رات کو نظر آتے ہیں اور رات کو ان کی روشنی سے رہنمائی دی جاتی ہے، روشنی ملتی ہے، کافی نہیں ہوتی۔ گھپ اندھیرا ہو، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، آپ جنگل میں ہوں، باہر سمندر میں ہوں، بالکل اندھیرا ہے، چاند نکلے گا، روشنی ملے گی، ستاروں سے راستے بھی ملیں گے، لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوگا۔ اندھیرا کب ختم ہوگا؟ جب سورج طلوع کرے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا
عالم روحانیت کا سورج میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور سراج منیر ہے، چمکتا ہوا روشن چراغ ہے، چمکتا دمکتا آفتاب ہے، چمکتا دمکتا سورج ہے. اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو نبوت کا آفتاب، نبوت کا سورج، اس کی کرنیں اب کائنات پہ پڑی ہیں. آدم علیہ السلام ایک ستارہ تھے، حضرت نوح علیہ السلام ایک ستارہ تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چاند تھے، حضرت اسماعیل اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، داؤد سلیمان علیہ السلام، حضرت ہود صالح شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام. سارے انبیاء ستارے تھے. امتوں کا کام چلتا رہا لیکن روشنی کی ضرورت برقرار رہی. اب دور آ گیا میرے آقا کا. اللہ نے فرمایا او کلمہ پڑھنے والو تم کتنے خوش نصیب ہو، میں نے تمہیں وہ نبی دیا انا ارسلناک شاہدا، جو شاہد بھی ہے، جو بشیر بھی ہے، جو نذیر بھی ہے، جو داعی الی اللہ بھی ہے، جو سراج منیر بھی ہے. سراج منیر آ گئے، چمکتا دمکتا سورج آ گئے. اب سورج طلوع کر چکا، اعلان ہوتا ہے لائٹیں بند کر دو، بلب بجھا دو، اسٹریٹ لائٹ گلیوں میں بند، گھر کے صحن کا بلب بند، گلی کا بلب بند، کمرے کا بلب بند. بجلی بڑی مہنگی ہے، یہ کیوں بلب جل رہا ہے؟ یہ دارالاقامے کے بلب کیوں جل رہے ہیں؟ اب روشنی کی ضرورت نہیں رہی، اب سورج کی روشنی کافی. کبیر والا کے مسلمانوں، تبھی تو میرے آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اب میری نبوت کا سورج طلوع کر چکا، اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں. اب موسیٰ بھی موجود ہوتے، موسیٰ بھی اس دنیاوی زندگی میں ظاہر ہوتے. ایک روایت میں لو بدا لکم موسیٰ، موسیٰ ظاہر ہو جاتے لما وسعہ الا اتباعی. انہیں بھی میرا کلمہ پڑھنا پڑتا، انہیں بھی اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کی صدائیں لگانی پڑتی، انہیں بھی میری نماز جیسی نماز ادا کرنی پڑتی، انہیں بھی میری نبوت کا پرچم اٹھانا پڑتا، میری رسالت کا پرچم اٹھانا پڑتا، میری ختم نبوت کا پرچم اٹھانا پڑتا. اللہ نے ہمیں نبوت کا سورج عطا کر دیا ہے. اب اس نبوت کے سورج کے سامنے ستاروں کی حیثیت نہیں رہی، ضرورت نہیں رہی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد مرزا قادیانی نبی تھا، گویا کہ وہ حضور کے سورج کے سامنے کوئی اور مصنوعی بلب جلانا چاہتا ہے. دن کے 12 بجے سورج چمک دمک رہا ہو اور کوئی بلب جلانے کی کوشش کرے. دنیا کہتی ہے یہ احمق ہے، دنیا کہتی ہے یہ پاگل ہے، دنیا کہتی ہے بے وقوف ہے، دنیا کہتی ہے فضول خرچ ہے، دنیا کہتی ہے اس کا عقل کام نہیں کرتا، دنیا کہتی ہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا. لوگوں، اللہ نے محمد عربی جیسا نبی دیا، رسول دیا، جس کی نبوت اعلیٰ، جس کی رسالت اعلیٰ، جس کی شریعت اعلیٰ، جس کی کتاب اعلیٰ، جس کا قبلہ اعلیٰ، جس کا کعبہ اعلیٰ، جس کے صحابہ اعلیٰ، جس کے آل بیت اعلیٰ، جس کے ازواج اعلیٰ، جس کی بنات اعلیٰ، اور جس کے حسنین اعلیٰ،
جس کی جماعت اعلیٰ وہ نبی عطا کیا، جس نبی کا دین اعلیٰ، جس نبی کی نماز اعلیٰ، جس نبی کا کلمہ اعلیٰ، جس نبی کی اذان اعلیٰ، جس نبی کا حج اعلیٰ، جس نبی کا نظام زکات اعلیٰ، جس نبی کا نظام عدالت اعلیٰ، جس نبی کا انصاف اعلیٰ، جس نبی کی معیشت اعلیٰ، جس نبی کی معاشرت اعلیٰ، جس نبی کی طہارت اعلیٰ، جس نبی کے اخلاق اعلیٰ، جس نبی کا کردار اعلیٰ، جس نبی کے افکار اعلیٰ، جس نبی نے دنیا کی کایا پلٹی، جس نبی نے انقلاب برپا کیا، جس نبی نے شرق سے لے کر غرب تک امن کا پرچم بلند کر دیا، اس نبی کے ہوتے ہوئے، نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کو نبی مانے گا تو میں کہوں گا پاگل ہے، میں کہوں گا احمق ہے، میں کہوں گا بے وقوف ہے، میں کہوں گا عقل سے پیدل ہے، اس لیے کہ دن کے 12 بجے سورج کے ہوتے ہوئے بلب جلانے والا پاگل ہے، تو اس سورج کے سامنے، میرے نبی کی نبوت کے سورج کے سامنے ایسے ہزاروں سورج قربان میرے نبی کی نبوت کے سورج کے سامنے، اب کوئی کسی اور کو نبی بنانے کی کوشش کرے گا، وہ کون ہے؟ سارے بولو پاگل ہے۔ وہ کون ہے؟ پاگل ہے۔ اس لیے کہ اسے میرے نبی کی روشنی پر اعتبار نہیں ہے۔ سورج سے چاند روشنی لیتا ہے، سورج سے ستارے روشنی لیتے ہیں۔ اب تو ہمارے بچے میٹرک کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں نے سائنس میں پڑھا ہے زمین پہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے۔ چاند بھی روشن ہے، سورج سے روشنی لیتا ہے، ستارے بھی روشن ہے، سورج سے روشنی لیتے ہیں۔ اب تو سولر روشنی لے کر دارالعلوم کے ایک حصے کو سورج سے روشنی لے کر پنکھے بھی چلا رہا ہے، بلب بھی چلا رہا ہے۔ لوگوں 1,23,999 نبیوں کو نبوت ملی، نبوت کی روشنی ملی، میرے آقا کی نبوت کے سورج سے لے کر روشنی انہیں دی گئی۔ اس لیے ان نبیوں کی نبوت بھی دراصل میرے آقا کی نبوت کا کمال ہے، حضور کی نبوت کا کمال ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دے رہا ہوں، حکمت بھی دے رہا ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر ایک بڑے رسول آئیں گے۔ آپ نے جامع کافیہ میں پڑھا رسول پر تنوین تعظیم کی ہے، اس کی مثال شرن احر زانا بن کے ساتھ نہ دیا کرو، اس کی مثال رسول کے ساتھ دیا کرو۔ پھر ایک بڑے رسول آ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ایک بڑے رسول آ رہے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہاری نبوت انہی سے لی گئی تھی، لہذا اب تم سپاہی بنو گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لاؤ گے، ان کا پرچم اٹھاؤ گے، ان کے مجاہد بنو گے، ان کے رضاکار بنو گے، اور جہاں ضرورت پڑے ان کا جھنڈا لے کر اتر پڑو گے۔ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، تو اللہ کے نبی نبوت کا سورج ہے، اور سورج ایک جگہ کے لیے نہیں، پوری زمین کے لیے۔ حضور کی نبوت بھی پوری کائنات کے لیے، اور قرآن بھی پوری کائنات کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن مجھ پہ وحی ہوا ہے، کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں قرآن کے ساتھ تمہیں بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس قرآن کے ساتھ ڈراتا رہوں گا، شفقتاً ڈراتا رہوں گا۔ قرآن انسانیت کی فلاح کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، امن کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، عبادت کی کتاب ہے، ریاست کی کتاب ہے، معیشت کی کتاب ہے، معاشرت کی کتاب ہے، عدالت کی کتاب ہے۔ آج دنیا کو قرآن سے چڑ ہے،
سویڈن کے بدماش دوسری بار قرآن کو جلا رہے ہیں، دوسری بار قرآن کو آگ لگا رہے ہیں۔ ظالمو، قرآن کو جلا کر خود جلو گے۔ قرآن زندہ تھا، قرآن زندہ ہے، کہو انشاءاللہ قرآن زندہ رہے گا۔ لعنت پر سویڈن، ہم سویڈن کی اس پالیسی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ قرآن تھا، قرآن ہے، کہو قرآن رہے گا۔ مذمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ بدماش سویڈن پہ لعنت، سویڈن پہ لعنت، عظمت قرآن، فضائل قرآن، مدارس یہ لوگ آج قرآن کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ قرآن پہ پابندی لگاؤ۔ قرآن وہ سمندر ہے، قرآن وہ سمندر ہے جس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن وہ سورج ہے جس کی روشنی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا مل کر قرآن پہ پابندی نہیں لگا سکتی، کہو انشاءاللہ۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں ہوش کرو، رب کعبہ کی قسم تمہاری حکومتیں بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ ملک بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ یہ دنیا اگر قائم ہے تو میرے نبی کی برکت سے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، باقی اقوام کی طرح تم نہیں ہوئے تباہ برباد، حضور کی برکت سے، حضور کی دعا کی برکت سے۔ قرآن بھی قیامت تک، میرے نبی کی نبوت بھی کہو سارے قیامت تک۔ اور ایک اور بات کرتا ہوں، حدیث عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے محدث العصر حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں حضور کے ناموں سے ختم نبوت پر بڑا عجیب استدلال کیا۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ طلبہ پڑھیں۔ حضور نے اپنے 5 نام فرمائے، بیان فرمائے۔ یہ میں نے بخاری کی روایت پڑھی۔ عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی 5 اسماء، حضور نے فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ ویسے تو اللہ کے نبی کے 500 سے بھی زیادہ صفاتی نام ہیں، لیکن جو مشہور نام ہیں حضور نے فرمایا 5 میرے بڑے مشہور نام ہیں۔ انا محمد و احمد، میرا ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی نام حضور نے فرمائے انا الماحی، میں ماہی ہوں، میرے ساتھ کفر مٹے گا۔ انا الحاشر، میں حاشر ہوں۔ الذی یحشر الناس علی قدمی، پہلے میں قیامت کے دن اٹھوں گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، لوگ میرے نقش قدم پہ اٹھ کے آئیں گے۔ انا الماحی، میں ماہی ہوں۔ انا الحاشر، انا العاقب، میرا ایک نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی پیچھے آنے والا۔ الذی لا نبی بعدی، دوسری روایت میں الذی لا نبی بعدی، میں اس لیے عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اتنی سری احادیث، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی کی 400 احادیث، 100 قرآن کی آیات، امت کا اجماع، صحابہ کا اجماع ختم نبوت کے مسئلے پر۔ اس کا دماغ خراب ہے جو ختم نبوت کو نہ سمجھے، جو ختم نبوت کو نہ مانے۔ اتنا کھلا مسئلہ، توجہ کرو۔ مولانا کاندلوی فرماتے ہیں اگر اور کوئی بھی دلیل نہ ہوتی تو حضور کا نام خود ختم نبوت کی دلیل ہے، کہو سبحان اللہ۔ حضور کا نام اس میں گرامی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، قرآن میں صرف 25 نبیوں کا نام ہے، کچھ کا تذکرہ ہے، باقیوں کا تذکرہ ہی نہیں۔ وَرُسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ،
اللہ نے فرمایا میں نے بہت سے رسولوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا، لیکن نبی تھے۔ حدیث میں آتا ہے 1,24,000 نبی، 313 رسول اللہ نے بھیجے۔ توجہ فرماؤ کبیر والا کے دوستو، کسی نبی کے نام میں حمد نہیں ہے۔ آدم نام ملتا ہے ہمیں، نوح ہمیں نام ملتا ہے، وقت نہیں کہ میں ان نبیوں کے ناموں کے آپ کو معنی بتاؤں۔ آدم کا کیا نام ہے، نوح کا کیا نام ہے، ادریس کا کیا نام ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم کا کیا نام ہے، اسماعیل کا کیا نام ہے، توجہ کریں۔ لیکن آج میں نام تو آپ کو بتاؤں گا اپنے آقا حضور نبی علیہ السلام کا، کہ حضور کا ایک نام محمد ہے، ایک نام احمد ہے۔ نام آپ پڑھتے ہیں، وجہ تسمیہ بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن ایک نئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، محمد کے مادے میں بھی حمد ہے، اور احمد کے لفظ میں کا مادہ بھی حمد ہے۔ محمد کا مادہ بھی حمد، احمد کا مادہ بھی، سارے بولو حمد۔ اس لیے کہ نبی حمد والے ہیں، وہ حامد بھی ہیں، وہ محمود بھی ہیں، حضور حامد بھی ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں بھی کرنے والے ہیں، محمود بھی ہیں۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ تعریف حضور کی ہوئی ہے، مادہ حمد ہے۔ اور اس نبی کو اللہ نے حمد کے ساتھ جوڑا ہے، نبی حمد والا، قرآن عطا کیا، کتاب بھی حمد والی، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی 5 سورتوں کا آغاز حمد سے ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز حمد سے ہے، سورہ انعام کا آغاز حمد سے ہے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، سورہ کہف کا آغاز حمد سے ہے، سورہ سبا کا آغاز حمد سے ہے۔ نبی حمد والا، قرآن کتاب بھی حمد والی، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، حضور کی امت بھی حمد والی، الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اللہ نے تورات میں اپنے نبی کا تذکرہ کیا، نبی کے ان امتیوں کا بھی تذکرہ کیا، نبی کے امت کے ان علماء، قراء اور حفاظ کا بھی تذکرہ کیا، تو اس تذکرے میں آتا ہے اس نبی کی امت بھی حمد والی، الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء۔ یہ خوشی میں بھی، تکلیف میں بھی، بدنی تکلیف میں بھی، مالی تکلیف میں بھی اللہ کی حمد کریں گے۔ توجہ کرنا دوستو، جو جملہ کہنے والا ہوں، امت حمد والی، نبی حمد والے، کتاب حمد والی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو مقام پسند کیا ہے روز محشر، وہ مقام بھی حمد والا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام بھی حمد والا، مقام محمود، مقام شفاعت کبریٰ۔ یہ محمود، مقام محمود کیا ہے؟ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں۔ یہ مقام محمود، شفاعت کبریٰ کا مقام، یہ بھی اللہ نے اپنے اسی نبی کو دیا، کسی اور نبی کے لیے مقام محمود نہیں۔ جھنڈا ہوگا حضور کا قیامت کے دن، اس جھنڈے کا کیا نام ہوگا؟ سارے بتاؤ، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ سارے بولو بولو، میں تو طالب علم والی باتیں کر رہا ہوں۔ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے آقا کے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد۔ اللہ ہم سب کو حضور کے جھنڈے تلے جمع فرما، آمین کہو، اور اونچی آواز سے آمین کہو۔ لوگوں، میرے نبی کا حمد سے تعلق ہے، نام بھی حمد، کتاب بھی حمد والی، مقام بھی حمد والا، اور میرے نبی کے معمولات میں اللہ کی حمد ہی حمد۔ حضور ہر وقت اللہ کی حمد کرتے ہیں، ہر وقت۔ میں ابھی آگے چل کے آپ کو عرض کروں گا حضور نے کہاں کہاں اللہ کی حمد کی، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوستو، یاد رکھنا، حمد ہمیشہ کام کے آخر میں ہوتی ہے۔ حضور بھی آخری نبی تھے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو نام حمد والا دیا، کام بھی حمد والا دیا۔ حمد آخر میں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں؟ آپ کھانا کھاتے ہیں؟ کھاتے ہو نا؟ کھانا کھا کے کیا پڑھتے ہو؟ بولو بولو، الحمدللہ الذی
اطعمنا وسقانا الحمدللہ الذی اطعمنی وعربانی. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کھانا کھانے کے بعد حمد. کھانا شروع کرو گے تو بسم اللہ، کھانے کے اختتام پر حمد. اب پانی پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، پانی ختم کرو گے تو کیا کہو گے؟ بولو بولو بولو، کیا کہو گے؟ الحمدللہ. آپ قضاء حاجت کر کے باہر آئے بیت الخلا سے، کیا پڑھا؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. غفرانک، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ الگ بات ہے کہ یہ استغفار کا مقام نہیں. یہاں کیوں معافی مانگی جا رہی ہے؟ علماء کہتے ہیں اس لیے معافی منگوائی گئی جتنی دیر بیت الخلا میں بیٹھے ذکر اللہ منقطع ہو گیا، اللہ اس غفلت پر مجھے معاف کر دے. الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. مولا تیرا کرم، تیرا شکر. اجابت ہو گئی، گندگی دور ہو گئی، سکون ہو گیا. مجھے یہ دعا نہیں سمجھ میں آتی تھی، مجھے یہ دعا سمجھ میں آئی جب میرے گردے فیل ہوئے. سنو سنو، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو. آپ کے ایک استاد مولانا محمد اکبر صاحب کے بھی گردے فیل ہیں، میں جانتا ہوں. ان سے پوچھو، میرے جب گردے فیل ہوئے تو مجھے 3 سال پیشاب نہیں آیا. 2.5 سال ایک قطرہ مجھے پیشاب کا نہیں آیا. میں باوضو ہوں اور ختم نبوت کے سٹیج پہ بیٹھا ہوں. ایک قطرہ. اور مجھے ڈاکٹر کہتے تھے پانی نہیں پینا، تجھے پیشاب نہیں آتا. پانی نہیں پینا، تجھے پسینہ نہیں آتا. مجھے اتنی پیاس لگتی تھی کہ میں دسمبر جنوری کی سردی میں فریج کا پانی استعمال کرتا تھا. ایک گھونٹ، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں تھی. تو جب پیشاب نہیں آتا تھا تو پھر ہر دوسرے دن ڈائلیسس کرواتا، مشین لگواتا. اور اس ڈائلیسس کا جو خرچ ہے، ایک دفعہ کا خرچ، وہ 10 سے 15 ہزار روپے کا ہے. تمہیں کچھ نہیں کروانا پڑتا، جاتے ہو پیشاب کر کے آ جاتے ہو. اس سے پوچھو جو ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلیسس کروا کے 30,000 50,000 ہفتے کے خرچ کر رہا ہے، اس سے پوچھو کہ اس پیشاب آنے کی قیمت کتنی ہے. تبھی تو 1400 سال پہلے فرما دیا کہ جب قضاء حاجت کر کے آؤ تو کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. حمد قضاء حاجت کے بعد، کھانے کے بعد، پینے کے بعد. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ حضور سفر کر کے واپس تشریف لاتے تو ایک دعا پڑھتے تھے. کیا دعا ہے؟ آئبونا تائبونا ساجدونا لربنا حامدون. آئبونا تائبونا، واپس آئے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اکڑتے ہوئے نہیں بنی اسرائیل کی طرح. اللہ نے کہا ادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. وہ اکڑتے ہوئے گئے. اور وہ کیسے گئے؟ یدخلون علی اسطاحہم، وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے گئے. نانا یہ حمد والی امت ہے. آئبونا تائبونا ساجدونا لربنا حامدونا. اللہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. سفر ختم، حمد شروع. سفر کے اختتام میں حمد. آپ کہیں گے یہ دنیا کی مثالیں، میں آخرت کی بھی مثال دیتا ہوں. وآخر دعواہم تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. استاد جی ایسے ہے. حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم ہمارے استادوں کی جگہ سبق سنا رہا ہوں، حضرت کو سبق سنا رہا ہوں، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب. قرآن کہتا ہے، حمد اشارہ دیتا ہے. آخر میں ایک اور استشہاد، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا. آگے بولو بولو، حافظ بیٹھے ہو. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
اللہ کا عذاب آیا، کافروں کی جڑ کٹ گئی، آخر میں الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی جنت میں تحیتہم فیہا سلام، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ جنتی بھی جنت میں سبحان اللہ پڑھیں گے۔ میں نے ختم بخاری پہ عرض کیا تھا، یہ آیت بھی پیش کی تھی، سبحان اللہ پڑھیں گے، اور آخر کیا ہوگا؟ آخری پکار ان کی زبان پر قرآن کہتا ہے الحمدللہ۔ تو بھائیو، حمد آخر میں، حضور آخری نبی تھے، اس لیے اللہ نے نام بھی دیا محمد، تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ جب محمد آ گئے تو نبوت ختم، اب اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اعلان ہو گیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اب اعلان ہو گیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب اعلان ہو گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب اعلان ہو گیا کہ حضور آخری نبی۔ مجھے اگر 1 منٹ اور دے دے تو میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی کہہ دوں، لوگوں مجھے وضو نے بتایا حضور آخری نبی، ہمارا وضو دلیل ہے حضور آخری نبی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وضو کرتے ہو، وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ بتاؤ، وضو کے بعد کی دعا آتی ہے؟ یہ دعائیں پڑھا کرو، جو ہر موقع کی دعا پڑھے گویا وہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کر رہا۔ وضو کر کے دعا پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو مقبول کروانا چاہتے ہو، آسمان کے 7 دروازے کھلوانا چاہتے ہو تو حضور کا نام لوگے، کلمہ شہادت پڑھو گے، وضو قبول ہوگا۔ وضو تب قبول ہوگا جب حضور کا نام لوگے۔ تو اس وضو نے بتایا حضور آخری نبی۔ اذان ہوئی، اذان میں ڈنکا حضور کا، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ حضور کا نام۔ اس لیے دوستو ہمیں تو نماز، روزہ، قبلہ، کعبہ، حج بیت اللہ، زکوٰۃ، صدقات، ہر حکم الہی سے ختم نبوت کی خوشبو مہکتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کی شان کی حفاظت تب ہوگی جب اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا ڈنکا بجے گا۔ اس لیے حضور کے دشمنوں کو ختم نبوت کے منکروں سے، قرآن کے گستاخوں سے پیار ہے۔ اور مسلمانوں، اب تہذیب کی جنگ ہے، تمدن کی جنگ ہے، اب افکار کی جنگ ہے۔ وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، مرتد بنانا چاہتے ہیں۔ تم اپنے نبی کا دامن مضبوطی سے تھامو اور اس ختم نبوت کے عقیدے کو لے کر اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ انشاءاللہ قیامت میں حضور کی شفاعت اللہ عطا فرما دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، آپ کی میری خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ مخدوم العلماء حضرت حافظ حضرت ناصر الدین خاقوانی مد ظلہم، آپ کے میرے مخدوم اس جامعہ کے محتمم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مد ظلہم،
آپ حضرات کے علاقہ کی پوری دینی قیادت، جامعہ کے تمام تر اساتذہ کرام سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ آپ سب میں برادران اسلام کے سامنے درخواست کرتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، ملتان قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر ختم نبوت کی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے لیے بہاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان 3 ڈویژنوں کے دورے کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اس قلعہ کوہنہ قاسم باغ کے سٹیڈیم میں جمع کرنے کا کام کا آغاز کیا تھا۔ اس پورے 5-7 اضلاع میں بہت ساری کانفرنسیں ہوئیں۔ ان کانفرنسوں میں سے ایک کانفرنس آپ حضرات کے یہاں پر بھی منعقد ہوئی تھی۔ حضرات گرامی، میں حضرت محتمم صاحب مدد الہم آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ پڑھائی کے دنوں میں طلباء عزیز کے وقت کی اتنی بڑی قربانی کر کے آپ حضرات نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ گزشتہ کانفرنس میں جب میں حاضر ہوا تھا، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قادیانی مسئلہ سے متعلق ہمارے پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو کارروائی ہوئی تھی اس کی کچھ تفصیلات گوش گزار کی تھی۔ آج اسی سے آگے اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے کہ اس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس کے بعد سے لے کر پھر آج دوبارہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی، یا اس وقت اس کارروائی کے بعد اس وقت کی صورتحال کیا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں 10-15 منٹ سے زیادہ آپ حضرات اور حضرت امیر مرکزیہ دامت برکاتہم کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 1974 کے 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں 6 قراردادیں جمع تھیں۔ ایک متحدہ اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کی، ایک قرارداد ہمارے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے، ایک قرارداد جامعہ محمدی جھنگ کے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب جو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور دارالعلوم کے دیوبند کے فاضل تھے، ایک قرارداد انہوں نے پیش کی۔ ایک جناب سردار شوکت صاحب تھے، یہ اٹک کے رہنے والے قائد اعظم کے ساتھی تھے، پاکستان کے بانی حضرات میں سے، وہ بھی قومی اسمبلی کے اس زمانے میں ممبر تھے۔ ایک قرارداد انہوں نے بھی پیش کی۔ میرے بھائیوں، ایک اور قرارداد ملک جعفر صاحب تھے، وہ چونترا ضلع راولپنڈی کے رہنے والے، پہلے وہ قادیانی تھے۔ ایک جنرل عبدالعلی تھا، ہمارے پاکستان کی اس وقت فوج کا حاضر سروس جرنیل۔ دوسرا ملک اختر تھا، اس کا بھائی، وہ بھی حاضر سروس فوجی جرنیل تھا۔ یہ دونوں قادیانی تھے۔ ان کا بہنوئی اور چچا زاد ملک جعفر تھا، وہ بھی قادیانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس نے قادیانیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ پوری قادیانیت اس کے خلاف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھے کہ اس نے 1970 کے الیکشن میں حصہ لیا، جناب بھٹو صاحب نے ان کو ٹکٹ دے دیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ آگے
وہ پھر وفاقی منسٹر بھی مقرر ہوئے۔ ادھر 1974 میں قادیانیت کا کیس پیش ہوا، وہی جو سابقہ قادیانی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی غلامی کے سلسلے میں قادیانیوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، تو چھٹی قرارداد انہوں نے پیش کی تھی۔ میرے بھائیوں، 6 ستمبر کی شام کو جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب، نورانی میاں، پروفیسر غفور احمد اور ادھر گورنمنٹ کی طرف سے مولانا کوثر نیازی اور عبدالحفیظ پیرزادہ جناب بھٹو صاحب وہ تھے، مذاکرات ہوئے۔ تو جناب بھٹو صاحب نے حضرت مفتی صاحب سے عرض کی کہ حضرت قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت 6 قراردادیں جمع ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی ایشو پر ایک ہی قرارداد پاس ہوگی، 6 نہیں، اور اگر 6 قراردادوں میں سے ایک قرارداد پیش ہو، باقی قراردادیں مسترد کر دی جائیں، تو جو ان قراردادوں کے محرکین ہیں وہ حضرات اس پر احتجاج بھی کریں گے، دھرنا بھی دے سکتے ہیں، مظاہرہ بھی۔ آج تک 2 مہینے قادیانی ایشو سے متعلق قومی اسمبلی میں بڑی خوبصورت جمہوری انداز میں بحث چلتی رہی، اور آخری مرحلے پر اگر ہم اختلاف کا شکار ہو گئے اور ایوان مچھلی منڈی بن گیا تو باہر کی دنیا میں پاکستان کے متعلق کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، جواب میں حضرت مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ بھٹو صاحب، میں زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتا، آپ کی بات سے 100% اتفاق ہے کہ ایک ایشو پر ایک قرارداد ہی منظور ہوگی، 6 نہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو، 6 کی 6 قراردادیں واپس لے لی جائیں، سپیکر رولنگ دے کے ان 6 قراردادوں کو مسترد کر دے، ایک نئی قرارداد آپ اور میں آج بیٹھ کر بنا لیتے ہیں۔ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے 5، 7، 8 افراد کا، نئی قرارداد مرتب کر لیتے ہیں، اور وہ قرارداد نہ اپوزیشن کی طرف سے پیش ہو نہ گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ کریڈٹ لینے کا بھی سوال پیدا نہ ہو۔ پورے قومی اسمبلی کے ایوان کے تمام اراکین کی طرف سے وہ قرارداد پیش ہو، اور قرارداد پیش کرے وفاقی وزیر قانون سب ممبران کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ان حضرات نے عشاء کی نماز سے لے کر رات 1 بجے تک رات گئے، پوری قرارداد کو نئے سرے سے مرتب کیا۔ ہمارے حضرات جو کہتے گئے، دلائل کی دنیا میں منواتے بھی گئے، اور اللہ نے کرم کیا، 6-7 ستمبر کی رات گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان، اپوزیشن سے مراد ایک تو وہ جو اس وقت گورنمنٹ کی اپوزیشن میں تھے، اور یہی تمام تر حضرات آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت، جس کے امیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری تھے، پورے اسمبلی کے ارکان اس کے بھی ممبر تھے، گویا کہ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی طرف سے اور ادھر اپوزیشن گورنمنٹ کی طرف سے قرارداد پیش ہوئی۔ میرے بھائیوں، 7 ستمبر کو اجلاس شروع ہوا۔ سپیکر آپ کے ملتان کے تھے صاحبزادہ فاروق علی خان، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے انہیں انتقال کیے ہوئے۔ میرے بھائیوں، انہوں نے صدارت قومی اسمبلی کی صدارت سنبھالی، اور صدارت سنبھالنے کے بعد تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، سپیکر صاحب نے رولنگ دی
6 قراردادیں واپس جناب عبدالحفیظ پیرزادہ سے کہا۔ جو رات قرارداد مرتب ہوئی تھی انہوں نے کھڑے ہو کر وہ پیش کی، پہلی، دوسری، تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ اس کے اپوزیشن کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے درخواست کی گئی کہ آپ اس قرارداد کی تائید کر دیں۔ میرے بھائیوں، حضرت مفتی صاحب اپنا کام تو رات کر چکے تھے، آج انہوں نے کیا بیان کرنا تھا، رسمی طور پر کھڑے ہوئے، 2 جملے کہے تائید کے اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر صاحب نے اسمبلی کے ممبران کو کہا کہ آپ حضرات نے قرارداد سن لی، جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میرے بھائیوں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو قرارداد کی تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ان کی گنتی ہو جائے گی، پھر کہیں گے کہ جو قرارداد کی مخالفت میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو پھر ان کی گنتی ہو جائے گی۔ دونوں گنتیوں کو سامنے رکھ کر نتیجے کا اعلان کر دیں گے، جو اسمبلی کو چلانے کا طریقہ کار ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے کرم کو دیکھیں کہ جناب بھٹو صاحب نے اس زمانے کے پورے ملک کے، کراچی سے لے کر خیبر تک، وہ پنجاب کے، خیبر پختونخوا کے، سندھ کے، بلوچستان کے قومی اسمبلی کے تمام تر ممبران، حتیٰ کہ مجھے اجازت دیں کہ میں گزارش کروں کہ حضور علیہ السلام کی امت دعوت اور امت اجابت، میری مراد یہ کہ تمام تر اسمبلی کے ممبران جو مسلمان تھے وہ بھی، جو اقلیتوں کے نمائندے تھے قومی اسمبلی کے ممبران وہ بھی، مسلم غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر تمام تر پورے ملک کی بھرپور قومی اسمبلی کا اتنا بڑا عظیم الشان اجتماع ہوا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ میرے واجب الاحترام بھائیوں، شاید آج کے دن ایک آدمی بھی اسمبلی سے غیر حاضر نہیں تھا۔ جناب بھٹو صاحب نے اہتمام کیا تھا، اب اسمبلی کے ارکان پورے موجود ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب نے حضرت مفتی صاحب کی تقریر کے بعد اعلان کیا کہ میاں پیرزادہ صاحب نے آپ کے سامنے قرارداد پیش کی، آپ میں سے جو دوست اس قرارداد کی تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اسلامیہ نے کبیر والا نام آیا نا حضور کا، پورے اسمبلی کے ارکان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں تائید میں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات آئی چشم فلک سے۔ میرے بھائی، اس چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا، میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھوم جھوم کے، جھانک جھانک کے اس منظر کو دیکھا کہ ادھر انہوں نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور ادھر منظر یہ تھا کہ حضور کی ختم سبحان اللہ تو کہو، ایسے نہیں بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، نام آیا نا رحمت عالم کی ختم نبوت کا۔ تاریخ نے میرے بھائیوں، دنیا نے اس منظر کو دیکھا، تاریخ نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا کہ ادھر اسپیکر نے اعلان کیا کہ جو لوگ قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، ادھر پوری اسمبلی کے ارکان مارے احترام کے ان کی گردنیں جھک گئیں اور ختم نبوت کی تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں، میں حضرت مولانا مجھے اجازت دے دے، میں اختصار کر رہا ہوں، آپ حضرات کو اندازہ نہیں کسی کے، یہ میں مبالغہ بھی نہیں کر رہا، واقعہ یہ ہے کہ شاید آپ دوست میرے سر پر ہمالیہ رکھ دیتے تو مجھے شاید اتنی
جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں میں بوجھ محسوس نہ کرتا۔ حضرت دامت برکاتہم اس عمر میں بڑھاپے کی حالت میں سٹیج پر موجود، آپ سب حضرات نے ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ اب نعروں کی بجائے مجھے اجازت دو کہ میں اپنی گفتگو کو آگے چلاؤں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک ممبر، سبحان اللہ، زور سے، ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جو غیر حاضر ہو، ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے ووٹ نہ دیا ہو، اور ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے تائید نہ کی ہو۔ متفقہ طور پر قرارداد منظور ہو گئی۔ بھائیو، یہ بات تھی 1974 کی، آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2023 میں۔ میرے بھائیو، تقریباً اس بات کو ہو گئے 48 سال، 2 سال کم نصف صدی۔ میرے بھائیو، وہ زمانہ تھا جناب بھٹو صاحب کا۔ آپ حضرات میرے ساتھ سفر کریں۔ جناب بھٹو صاحب کے بعد تشریف لائے جناب ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، اس کے بعد محترمہ بھی آئیں، اس کے بعد جناب میاں صاحب بھی آئے، بار بار آئے اور آتے رہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہاں پر جناب جتوئی صاحب بھی آئے، جمالی صاحب کی حکومت بھی آئی، شوکت عزیز صاحب کی حکومت بھی آئی، جناب پرویز مشرف صاحب کی حکومت بھی آئی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت بھی آئی، اور یہاں پر میرے بھائیوں محترم میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بھی آئی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد خاقان عباسی بھی آئے، پچھلے دنوں بھی ایک صاحب تھے، آج بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے، میرا یہ منصب نہیں کہ میں کسی کی حمایت کروں یا مخالفت، مجھے تو اپنے موضوع سے متعلق گفتگو کرنا ہے اور بس۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ تقریباً 48 سال بنتے ہیں، 2 سال چھوڑ دیں، گویا کہ نصف صدی بنتی ہے۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے۔ میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو۔ میرے بھائیوں، قادیانی غیرت کو پہلے سے چھٹی دے کر انہوں نے تمام غیر مسلم ممالک کے صدور اور پرائم منسٹر ان کے اپنی زبانوں سے ان کے طلبوں کو چاٹا، ایک ایک غیر مسلم حکمران کی خوشامد کی کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو قانون بنا، کسی طرح یہ حذف کر دیا جائے، اور اگر حذف کرنا ممکن نہیں تو کم از کم اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے کہ الفاظ باقی رہے، روح نکال دی جائے۔ میرے بھائیوں، پھر سنو، میرے مجھ مسکین کے کیس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 50 سال روئے زمین کے کفر نے مل کر پورا زور لگایا کہ کسی طرح یہ قانون ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات یہ سن کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ اس نصف صدی کی لڑائی میں روئے زمین کے سارے کافروں کی دل لگا کر کوشش کرنے کے باوجود قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اللہ کے فضل سے اس میں ایک زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں کر سکے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، پچھلے جو ہمارے حکمران تھے، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، میں گزارش کرتا ہوں ان سے، امریکہ نے یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کی تھی کہ تم حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس سے متعلق جو قانون ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے
کراچی سے لے کر خیبر تک 1-2 نہیں 22 سے لے کر 25 تک ملین مارچ کیے۔ جو حکمران امریکہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کریں گے، پورے ملک کے احتجاج کے باعث کریم نے ایسا کرم کیا کہ ایک بال برابر بھی وہ اپنے ایجنڈے کو آگے نہ بڑھا سکے۔ اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت امیر مرکزیہ دامت برکاتہم بھی موجود، حضرت محتمم صاحب مدد ذلہم بھی، آپ کے میرے اساتذہ بھی، سنو میں آپ دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کر میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ دوستوں کے سامنے علل اعلان ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے اس کا اعلان کروں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون یا عقیدہ ختم نبوت کا قانون پاکستان کے آئین سے حذف کر دیا جائے گا، تو میں انہی کہتا ہوں وہ دن گئے جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے۔ آج تو اللہ کے فضل سے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پبلک تک یہ بات پہنچائیں کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو ہے شوق تو پھر دیر کاہے کی، میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود، شاہ سوار بھی موجود۔ تمہیں اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، پچھلے دنوں IMF نے شرائط لگانا شروع کی کہ پاکستان کو ہم قرض تب دیں گے، امداد تب مہیا کریں گے کہ پاکستان بجلی مہنگی کرے، پاکستان پیٹرول مہنگا کرے، وہ ڈیزل مہنگا کرے، پاکستان جو ہے وہ اپنا گیس مہنگا کرے، پاکستان یہ ٹیکس لگائے، یہ ٹیکس۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ IMF اس طرف تو نہیں بڑھ رہا کہ وہ یہ شرط لگا دے کہ ہم امداد تب دیں گے کہ قانون میں یہ تبدیلی کرو، یہ تبدیلی کرو۔ وہ اس طرف نہ آ جائے۔ اس کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے رب کریم کی رحمت کے سہارے اعلان کیا کہ ہم ان 3 مہینوں میں پورے ملک میں 100 ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کریں گے۔ آج سے 2 دن پہلے تھالیا شام کو میرے بھائیوں وہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں اس کو فاروق آباد میں، آج آپ حضرات کے ہاں، کل یزمان میں، میرے بھائیوں اس طرح پرسوں فیصل آباد میں چل رہا ہے قافلہ حضور کی ختم نبوت کا۔ اور آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، میں کسی خوش فہمی کے اندر بھی مبتلا نہیں، میرے بھائیوں میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں، میں کریڈٹ کا بھی بھوکا نہیں۔ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں خداوند کریم کے حضور پیش ہونا ہے، میں اس پیشی کو سامنے رکھ کر عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ حضرات کی اسی سبحان اللہ تو کہو زور سے، آپ حضرات کی اتنے انگڑائی لی، آپ حضرات کی اسی چلت پھرت کے باعث اللہ نے کرم کیا کہ ایجنڈے میں لانے کی انہیں توفیق بھی نہ ہو سکی، وہ جرات بھی نہیں کر سکے۔ آپ حضرات جائیں تو اس کانفرنس کا پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ بلند کر کے زور سے کہہ دو کیا جائے گا۔ اب تم اللہ کا نام بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کرے۔ میں اجازت لیتا ہوں، مل کے میرے ساتھ زور سے کہہ دو اللہ اکبر۔
ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر